السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 661 ہے اور آج سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت اس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 88۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ قال الملو، سرداروں نے کہا، الذین جو استکبروا غرور کیا، من قومه ان کی قوم میں سے، لنخرجنک ہم نکال باہر کریں گے تم کو ضرور، یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، معک تمہارے ساتھ، من قریتنا ہماری بستی سے، او یا لتعودن تم ضرور واپس ہو جاؤ، فی ملتنا ہماری ملت میں، قال انہوں نے کہا، اولو اگرچہ کننا ہم ہوں، کارہین برا جاننے والے۔ ترجمہ یوں ہے، ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، نمبر 2، اے شعیب ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے، نمبر 3، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، نمبر 4، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی۔ بزرگان محترم، اگر گزری ہوئی قوموں کے حالات کا آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر قوم کے غریب، نادار اور مادی اور ظاہری اعتبار سے بے حیثیت لوگوں نے نبیوں کے پیغام کو پہلے تسلیم کیا، اور ان ظاہری طور پر بے حیثیت لوگوں کی حیثیت دنیا جہاں میں اس قدر روشن ہوئی کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے اور فوز و فلاح کے مالک اور حامل بن گئے۔ اور ان کے مقابلے میں ان گزری ہوئی قوموں کے صاحب حیثیت اور ذی اثر بڑے قسم کے لوگ جو مال و دولت کی وجہ سے بڑے مانے جاتے تھے اور ان کو قوم اپنا سردار مانتی تھی، ایسے سرداروں نے غرور اور گھمنڈ کے نشے میں نبیوں کی باتوں کا انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے نبیوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں کافروں کے رسولوں کے ساتھ سلوک کو اس طرح بیان کیا گیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کریں گے۔ ہر قوم کے بڑے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا اور نبیوں کو ہی گمراہ قرار دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے بارے میں یوں کہا گیا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو سری گمراہی میں، غلطی میں دیکھتے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 66 میں 66 میں قوم عاد کے سرداروں نے کہا، اس کا تذکرہ یوں ہے، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبین۔ ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال ہر قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور طرح طرح کی باتیں کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی یہی کہا، اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ان کو ہماری بستی سے باہر کر دیں گے، نکال باہر کر دیں گے۔ اگر تمہیں اپنی ہی بستی میں زندگی بسر کرنا ہو تو وہ ایک ہی صورت ہے کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ کر آ جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ جس دین سے ہم نفرت کرتے ہیں اس دین کی طرف لوٹ کر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، ایک چیلنج ہے ہمارے اس ملک میں، ہمارے بھارت میں، سارے ہی مسلمانوں کے لیے کہ اگر فرقہ پرست طاقتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم تم کو ضرور اس ملک سے نکال کر رہیں گے، یا یہ کہ تمہارے لیے صورت یہ ہے کہ تمہیں اس کفر کی طرف اور شرک کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، ہندو مت استعمال کو قبول کرنا ہوگا، تو ہم وہی جواب دیں گے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اولو کننا کارہین، کیا ہم جس دین سے نفرت رکھتے ہیں اس دین کو ہم قبول کریں گے؟ ہم بھی یہی جواب دیں گے ان فرقہ پرست طاقتوں کے، اور کڑا جواب دیں گے کہ ہم سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے پیارے اور محبوب دین کو چھوڑ دیں۔ ہمیں ملک یقیناً ہمارا بھارت محبوب ہے، لیکن ہمارا ملک، ہمارا بھارت ملک ہمارا معبود نہیں ہے۔ ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے، اور ایک ہے وہ اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہے۔ کروڑوں خداؤں کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ اس ملک میں اب تک رہیں، اور آئندہ بھی ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ رہیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو یہ تلقین کر کے اس دنیا سے جائیں گے کہ ہماری نسلوں کا ہر فرد ایک اللہ کو مانتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارے گا۔ اس کی موت آئے گی تو ایمان اور اسلام کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ